السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ۔ ہم لوگ فاعل کی تعریف سمجھ رہے تھے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، اس کو ایک بار پھر سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفۃ اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اور اس فعل یا صفت کو اس کی طرف اسناد کیا گیا ہو، یعنی اس کی نسبت، اس فعل یا صفت کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، یہ معنی کر کے کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہے، یا وہ فعل یا صفت اس اسم کی طرف سے ہوا ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ یہ تعریف ہے، ممکن ہے ابھی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہا جائے قام حامد یا ضرب حامد کہا جائے، ضرب حامد یا نصر حامد، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد فاعل ہے اور اس سے پہلے فعل ہے۔ اور ایک مثال زید ضارب ابوہ عمر، زید جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ابوہ کون مارنے والا ہے؟ جس کا باپ مارنے والا ہے عمر کو۔ تو قام زید ایک مثال، زید ضارب ابوہ عمرا دوسری مثال۔ آپ پہلے مثال میں زید کے نیچے لائن کھینچ لو کہ یہ فاعل ہے، اور دوسری مثال میں ابوہ کے نیچے لائن کھینچ لو کہ یہ فاعل ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے اس چیز کی کہ ایک میں اس اسم کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، اور ایک میں اس اسم کی طرف صفت کی اسناد کی گئی ہے۔ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، یعنی زید اور ابوہ کو دیکھ لو تو ایک میں فعل ملے گا اور ایک میں صفت ہے۔ یہ معنی کر کے کہ اس کے ساتھ وہ قائم ہے، وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے۔ اب دیکھو قام زید میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ قیام یہ زید کے ساتھ ہے، قائم ہے، نہ کہ یہ قیام زید کے اوپر ہے نا۔ اچھا، اس میں ایک چیز چھوٹ گئی ہے، صاحب کتاب سے یہ بات چھوٹ گئی ہے، الا معنی انہ قام بہ او وقع منہ۔ ایک چیز آپ بڑھا سکتے ہیں تعریف میں، یہ معنی کر کے کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، یا یہ فعل و صفت اس کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قام زید میں قیام جو ہے یہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید کی، اور ضارب ابوہ عمر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرب اب کی طرف سے واقع ہے عمر پر۔ تو آپ فاعل کی تعریف کیا کریں گے؟ فاعل کی تعریف یہی کہیں گے کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو۔ ابھی آپ قائم کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے ماتا حامد کہا جائے۔ اگر فاعل کی مثال یہ کی جائے، تعریف یہ کی جائے کہ فاعل ہر وہ اسم ہے
جس سے پہلے فعل یا صفت ہو اور وہ فعل یا صفت اس اسم کی طرف سے واقع ہو. تو ہر فاعل کے ساتھ یہ تعریف فٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس فعل کی طرف سے واقع ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو. یہ دونوں چیزیں ملا لی جائیں تو فاعل کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے. ماتا حامد میں اگر کہا جائے تو ماتا حامد میں حامد کی طرف سے موت نہیں ہوئی ہے. حامد مر گیا، اس نے موت تھوڑی کیا ہے اپنی، بلکہ موت اس کے ساتھ قائم ہو گئی ہے نا. یہ تعریف کی جائے، اتنی شک بڑھا لی جائے تو فاعل کی تعریف مکمل ہو جائے گی. بہرحال ابھی آپ کی کتاب میں جتنا ہے اتنا آپ یاد کرو. فاعل بولتے ہیں ہر وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت ہو اور اس فعل یا صفت کی اسناد، اس کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، یہ معنی کر کے کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے یا اس کی طرف سے واقع ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے. کیونکہ جس کے اوپر فعل واقع ہوگا وہ مفعول بھی ہو جائے گا. جسے ضربا زید حامدن کہا جائے تو زید نے حامد کو مارا. آپ دیکھ رہے ہیں ضرب یہ زید کی طرف سے ہے اور حامد پر یہ ضرب جو ہے زید کی طرف سے اور حامد پر ہے، تو مفعول بھی کی تعریف ہو جائے گی جس کے اوپر فعل واقع ہو جائے گا. فعل اور جس کی طرف سے، جس کے ساتھ فعل قائم رہے گا، یہ جس کی طرف سے فعل ہوگا وہ فاعل ہوگا. خیر تعریف ہو گئی. اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، قبل والی پہلے والی بات کہ فعل یا صفت جس کو آپ فاعل بنا رہے ہیں وہ فاعل سے پہلے ہی ہونا چاہیے. اب فعل مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے فاعل ہونے میں. ما ضربا زید عمرا، جیسے زید نے عمر کو نہیں مارا، تو اس کو سمجھا جائے گا نفی کو نکال کر کے. وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ أَوْ مُضْمَرٍ، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے. یعنی ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. جتنے بھی فعل ہیں ان کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. وہ فاعل مظہر ہو یا مضمر، یعنی وہ فاعل اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، لیکن رہے گا طے. فاعل فعل کا فاعل حذف نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ مضمر ہو یا مظہر. کس میں؟ اگر وہ فعل معروف ہے تو، اور مجہول ہے تو خیر حذف ہی رہے گا، وہ نائب فاعل کی بحث میں اس کی بات آئے گی. تو ہر فعل کہنے سے مطلب چاہے لازم ہو چاہے متعدی. یہاں لازم یا متعدی مراد ہے ہر فعل سے، معروف اور مجہول مراد نہیں ہے. یہاں صرف معروف مراد ہے، کیونکہ مجہول میں تو آپ کو کلیئر پہلے ہی بتایا گیا ہوگا کہ فعل مجہول میں فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فاعل حذف ہی کر دیا جاتا ہے سر سے. تو ہر فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. یہ کس فعل کی بات ہوتی ہے؟ فعل معروف کی بات. ورنہ فعل مجہول میں تو فاعل کو حذف ہی کر دیا جاتا ہے. ہر فعل میں فاعل کا، یعنی ہر فعل معروف میں فاعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ فعل لازم ہو فعل معروف اور چاہے وہ فعل معروف متعدی ہو. بہرحال فاعل کا ہونا ضروری ہے. وہی کہہ رہے ہیں کل فعل لا بد له من فاعل، ہر فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. یہاں فعل سے آپ سمجھ گئے کون سا فعل مراد ہے؟ فعل معروف مراد ہے، فعل مجہول مراد نہیں ہے. ورنہ تو فعل مجہول کی دوسری تعریف ہے، اس میں فاعل کو لے کر کے ہی تعریف کی جاتی ہے. اب وہ فاعل جب رہے گا تو مرفوع بھی رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی. اچھا اس کا کیسے اندازہ کرو گے؟ کامن سینس سے کیسے سمجھو گے کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے؟
اگر فعل کے بعد کوئی لفظ ایسا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فاعل ہے تو آپ سمجھیں گے، یہ آپ کو چھوٹے بچوں کو سمجھنے کا ایک جگاڑ بتایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے، جیسے کہا جائے قام الرجال، لوگ کھڑے ہوئے۔ اب بتاؤ فاعل، یا کہا جائے نصر الرجال، نصر الاولاد، لڑکوں نے مدد کیا۔ اس جملے میں آپ کو کام کرنے والا کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ فعل سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فعل کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نصر الاولاد میں ہم کو تو اولاد سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو جو فعل یا صفت کے بعد سمجھ میں آئے وہ بات، تو آپ کہیں گے یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے۔ لیکن ترجمہ کریں اگر ہم اس کو ایسے پلٹ دیں، الرجال یا الاولاد نصروا، اس کا معنی بھی ہوگا لڑکوں نے مدد کیا۔ یہاں کام کرنے والا کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کام کرنے والا یہاں فعل سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ جانو کہ فعل سے پہلے جب کام کرنے والا سمجھ میں آ رہا ہے تو فاعل ہو نہیں سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب اسی فعل میں ضمیر مضمر مانی جائے گی، اسی فعل میں ضمیر کو پوشیدہ مانا جائے گا کہ اسی فعل کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اولاد کی طرف وہ فاعل ہے، گویا اس میں فاعل مضمر قرار دیا جائے گا۔ ایک سمجھنے کا ایک جگاڑ ہے، ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں فاعل اس میں ظاہر اور فاعل اس میں مضمر۔ بہرحال ہر فعل جو معروف ہوگا اس کے لیے فاعل کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ فعل چاہے لازم ہو اور چاہے وہ فعل متعدی ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر وہ فعل لازم رہے گا تو خالی فاعل سے پورا ہو جائے گا، اور اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال یہاں صرف تعریف فاعل کی ہو رہی ہے۔ کل فعل لا بد لہ من فاعل، لا بد لہ، لا بد من کے معنی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ضروری نہیں یہ کرو گے۔ جیسے لا بد من فاعل، مطلب ہوگا فاعل ضروری ہے۔ لا بدہ کے معنی کہیں نہیں کرو گے کہ ضروری نہیں۔ بدن کے معنی ہوتے ہیں چارہ کار۔ لا بدہ کے معنی ضروری کیسے کرتے ہیں اس کو جان لو، کیونکہ یہ لفظ اب بار بار آپ لوگوں کو آئے گا، آپ لوگوں کے لیے آئے گا۔ لا بدن کے معنی چارہ، کوئی تدبیر۔ لا بدہ کوئی چارہ نہیں ہے، جیسے آپ سے کہا جائے کہ اس کام کے کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضروری ہو گیا، وہ کوئی چارہ ہے اس کام کے کرنے میں، یعنی کوئی مفر ہے، آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مفر ہے، بچ سکتے ہیں آپ، کوئی چارہ ہے تو مطلب ضروری نہیں، اور اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو مطلب ضروری ہے۔ تو لا بدہ کے اصلی معنی ہوئے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے ضروری ہے۔ لا بد لہ من فاعل، اس کے لیے فاعل ضروری ہے، یعنی فاعل بنا لائے کوئی چارہ نہیں ہے، بغیر فاعل کے کوئی چارہ نہیں ہے، مطلب فاعل کا لانا ضروری ہے۔ کل فعل لا بد لہ من فاعل مرفوع مظہر او مضمر، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے ابھی یہ بتایا، چونکہ آپ لوگ نئے ہیں، نئی تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ ہر فعل کے لیے، فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ آپ مرفوعات کی اسموں سے فاعل پڑھ رہے ہیں نا، ایسے اسماء جو مرفوع ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ فاعل رکھا گیا۔ اگر فاعل ہے اس کا مطلب مرفوع ہوتا ہے نا، کیونکہ مرفوعات میں رکھا گیا اس کو۔ اب وہ ظاہر ہو، وہ اسم فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ذہب زید، زید گئے۔ اچھا دیکھو اس میں کام کرنے والا کہاں سمجھ میں آ رہا ہے، فعل سے پہلے کہ فعل کے بعد؟ ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، اس میں کام کرنے والا آپ کے سمجھ میں کہاں آ رہا ہے؟ تو کام کرنے والا آپ کے سمجھ میں ذہب کے بعد آ رہا ہوگا،
لہذا یہاں کہیں گے فعل یہ ظاہر ہے. ذہبا زیدن، ذہبا زیدان، ذہبا زیدون، چاہے کہیں ذہبا رجل، ذہبا رجلان، ذہبا رجال، ہو چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، اگر اس فعل کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے فاعل اس میں ظاہر ہے. او مضمرن، یا فاعل اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ضمیر چاہے بارز ہو چاہے مستتر، جیسے ضربت زیدن، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فاعل اس میں ضمیر ہے، بارز ہے، مطلب بالکل ظاہر ہے، ضمیر دکھ رہی ہے. یا مستتر بھی ہو سکتی ہے، جیسے زید ذہبا یہ کہا جائے. اب زید ذہبا میں ظاہر ہے، زید کو تو آپ فاعل بول نہیں سکتے، ذہبا میں ہوا کی ضمیر ہے جو دکھ نہیں رہی ہے، تو یہاں یہ مضمر ہے. اگر فعل لازم ہے تو خالی فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے، اور اگر فعل متعدی ہے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اور اگر فعل متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول بہ بھی لے آئیں گے. اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول بہ بھی لے آئیں گے، اور لازم ہے تو خالی فاعل سے پورا ہو جائے گا. جیسے مثال ہے ضرب زید عمرا. ٹھیک ہے، فاعل کی تعریف اور فاعل کی تعریف کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا. اب آپ کے لیے میں کل کام دے رہا ہوں کہ آپ لوگ 5 مثال ایسے لکھ کر کے لاؤ گے جس میں فاعل اس میں ظاہر ہو، اور 5 مثال ایسے لکھ کے لاؤ جس میں فاعل اس میں ضمیر ہو. اب وہ ضمیر مستتر بھی ہو یا بارز بھی، سے مطلب نہیں ہے، دونوں طرح میں سے کسی بھی طرح کی وہ ضمیر ہو سکتی ہے. بہرحال 5 مثال لکھ کر کے لاؤ گے. ہاں، اور تھوڑا یہ خیال کرو، 5 نہیں بلکہ 8 کر لو، اس میں فعل جو ہے کچھ افعال لازم رہیں اور کچھ افعال متعدی رہیں. دونوں میں کچھ افعال لازم بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ افعال متعدی بھی ہو سکتے ہیں. اب آگے یہ بتائے جائیں گے. دیکھو کبھی بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ فاعل کے لحاظ سے فعل استعمال ہوتا ہے. فاعل اگر واحد تو فعل واحد، فاعل تثنیہ تو فعل تثنیہ، فاعل جمع تو فعل جمع. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل چاہے واحد رہے، چاہے تثنیہ رہے، چاہے جمع رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فعل ہمیشہ واحد استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو اس کی صورت ہم سمجھیں گے. اور ایک صورت سمجھنا اور بھی بہت اہم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل کبھی کہیں مذکر استعمال ہوتا ہے اور کہیں مؤنث استعمال ہوتا ہے فعل. تو وہ اس کی مشق بھی کریں گے، اس کو سمجھیں گے، مشق کریں گے، تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے. ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ کہاں وہ کیا شرطیں ہیں جہاں فعل مذکر استعمال ہوتا ہے اور کہاں فعل کو ہم مؤنث استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی قام الاولاد پڑھتے ہیں اور کبھی قامت الاولاد پڑھ دیتے ہیں، ہے نا. قال العلماء، اور بہت ساری جگہوں میں آپ نے قالت العلماء دیکھا ہوگا، ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں علماء مذکر ہیں تو کبھی فعل مذکر لاتے ہیں، کبھی مؤنث لاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے سیدھا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اگر فاعل مذکر تو فعل مذکر، اگر فاعل مؤنث تو فعل مؤنث. یہ بالکل سیدھی بات آپ نے پڑھی، ایسا قاعدہ یاد کیا ہوگا. لیکن جب آپ جملوں میں دیکھتے ہوں گے، استعمال دیکھتے ہوں گے، تو آپ کو عجیب حیرانی ہوتی ہوگی کہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فاعل مذکر ہے اور فعل مؤنث استعمال کیے بیٹھے ہیں. کبھی دیکھ رہے ہیں کہ فاعل مؤنث ہے، شمس مؤنث ہے، لیکن ایسا بھی کبھی دیکھے ہوگے کہ طلع الشمس لکھا ہوا ہے. طلع الشمس، طلعت الشمس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور طلع الشمس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا.
کبھی قامل یوما ہندن ایسا دیکھنے کو ملے گا، فاعل مؤنث ہے اور فعل مذکر ہے، تو اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا بات ہے، اس کو ہم ایک طرف سے دھیرے دھیرے پڑھیں گے اور مشق کریں گے تاکہ اچھی طرح سے ہم لوگوں کے بات ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، آپ جتنا میں نے مشق دیا ہے وہ مشق کر کے لاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.